مشرق وسطیٰ کے تناظر میں جو صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں نا کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، لیکن اس میں تھوڑا سا ٹویسٹ یہ ہے کیتھرین کہ کفر ٹوٹا نہیں ہے ابھی، لیکن خدا خدا کر کے جو معاملات ہیں وہ بہتری کی جانب ضرور بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، which is a very good sign. بہت ایک اچھا اقدام ہے اور پاکستان کی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بڑا فخر ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ غیر معمولی سفارتکاری کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کے درمیان بہت جلد معاہدہ ہونے کی امید ہے. بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے جو ہم نے دیکھی ہے، اور خود صدر ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ چین جانے سے پہلے ایران جنگ کا معاملہ نمٹانا چاہتے ہیں، یعنی کہ اب تھوڑا ہی ڈیوریشن کیتھرین رہ گیا ہے ہمیں لگتا ہے، اور بہت جلد ایک ون پیج اگریمنٹ کی جانب معاملہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے، اور اس میں وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم تہران میں ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو ڈیل کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں سے بات چیت چل رہی ہے، ان لوگوں سے بات چیت کا سلسلہ چل رہا ہے جو ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب دیکھیں گے وہ ڈیل ہمارے لیے قابل قبول ہوگی یا نہیں. مزید صدر ٹرمپ نے کیا کہا، یہ سنتے ہیں. Well, in Iran, it's going very smoothly, and we'll see what happens. They want to make a deal. They want to negotiate. We're doing unbelievably well, as we did in Venezuela, where it was rapid, over in one day. We have the greatest military in the world by far. We're not going to let Iran have a nuclear weapon. We're dealing with people that want to make a deal very much, and we'll see whether or not they can make a deal that's satisfactory to us. The blockade is unbelievable. The Navy's been incredible. The job they did, it's like a wall of steel. Nobody goes through. JD's doing a fantastic job. We have the respect of the world, which we didn't have 2 years ago. We were a laughing stock all over the world. Now we have the hottest country anywhere in the world in every way. اور جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب بھی بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ایران کی جانب سے ایک رد عمل سامنے آتا ہے، ان کا جو ایک اسٹیٹ نیریٹو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں. تو جی ایران کا موقف یہ ہے کہ ہم دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ایرانی قوم کا سپر پاور کو دو ٹوک جواب ایک سامنے آیا ہے، اور تہران میں عوام کا قیادت کے حق میں ایک بڑا مظاہرہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے. ویجولز بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ونڈو میں. ویسے کہتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی تعداد میں آپ دیکھیں عوام نکلی ہے، ہاتھوں میں اب جھنڈے اٹھائے، اور کیا مومنٹم ویسے ہوتا ہے جب بھی اس طرح کے احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں جس میں آپ لیڈرشپ کو اپنی سپورٹ کرنے کے لیے نکلتے ہیں. آپ دیکھیں مجتبیٰ خامنہئی کے جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ بینرز اٹھائے ہوئے، ان کی تصویریں اٹھائی ہوئی ہاتھوں میں تھامے، اور باقاعدہ وہ اس حوالے سے کہتے ہیں نا نعرے بلند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سولیڈیرٹی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی لیڈرشپ سے نظر آ رہے ہیں. بالکل، اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی چیز ہے جب عوام سڑکوں پر نکل آتے ہیں اپنی قیادت کو سپورٹ کرنے کے لیے، تو قیادت اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں. تو یہ جو آپ مظاہرے دیکھ رہے ہیں قیادت کے حق میں، جس طرح سے ان کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، یہ بہت اچھی چیز دیکھنے کو آ رہی ہے ایران میں عوام کی جانب سے. تو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بھی لگائے گئے ہیں اور مزاحمت بھی جاری رکھنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. تو ناظرین آپ کو ایک اور چیز بتا دیتے ہیں، آپریشن ٹرسٹ می برو ناکام ہو گیا. دشمن نے اب دنیا کو دکھانے کے لیے دوبارہ بناوٹی اور جعلی آپریشن شروع کر دیا ہے. اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف کا سوشل میڈیا پر بیان سامنے آیا، اور دوسری جانب ایرانی حکام کی جانب سے آبنائے ہرمز سے متعلق پیغام جاری کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی بندرگاہیں بحری سہولیات فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو جی بالکل، جیسے کہ کیتھرین آپ نے یہ صحیح کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے اب ہم دیکھتے ہیں ریگولر ایک بیانی کی جنگ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو جہاں پر یہ تو وہ دو ممالک ہیں نا جن کا اپنا بیانیہ سامنے ہے، لیکن جو دیگر ممالک ہیں ہم دیکھ رہے ہیں گلف کے، وہ بھی اس حوالے سے جیسے جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے، کچھ چیزیں آگے بڑھتی ہیں یا رکتی ہیں، ڈیڈ لاک ہوتا ہے یا پروگریس ہوتی ہے، واٹس ایور، ہم نے دیکھا ہے کہ اس پہ کچھ رد عمل بھی سامنے آ رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت ڈیسائسو ہوتے ہیں کہ آگے معاملات کس جانب بڑھ سکتے ہیں. تو کوئکلی ذرا آپ لوگوں کو یہ بھی شامل کر کے بتا دیتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کا ایران کے بیان پر ایک شدید رد عمل سامنے آیا ہے. کہا کہ دفاعی تعلقات خود مختار معاملہ انہوں نے قرار دیے ہیں، اور انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ سلامتی، شہری انفراسٹرکچر اور شہریوں کی حفاظت کو نشانہ بنانے والی کسی بھی بیان بازی یا دھمکی کو ناقابل قبول سمجھا جائے گا. یہ انہوں نے بیسکلی اپنا رد عمل دیا ہے جو 1-2 دن پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک ایکٹ ہوا تھا اس کے نتیجے میں.
اور وہیں پر یہ تو تھا متحدہ عرب امارات کا رد عمل. اب قطر نے تہران اور واشنگٹن کے درمیان کشیدگی کم کرنے پر زور دیا ہے. قطر کا ہم نے پہلے بھی کیتھرین بہت حد تک رول میڈیشن کی جانب بہت ایکٹیو رول ہم نے قطر کا دیکھا ہے, اور ظاہر ابھی بھی ان کا یہی موقف ہے کہ جو کشیدگی ہے نا یہ کم ہو اور جو معاملات ہیں اب وہ تھوڑی سی بہتری کی جانب بڑھیں, تھوڑی سی ان معاملات میں پروگریس آئے, کوئی اگریمنٹ کی جانب معاملہ پہنچے. لیکن یہ سب کچھ تبھی ہوگا جب ظاہر ہے دونوں فریق اگری کریں گے. بالکل صحیح کہا آپ نے شیریں, اور وزیر اعظم نے فریقین کو ثالثوں سے تعاون کرنے کا مشورہ بھی دیا ہے. قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم اور مصری وزیر خارجہ کے درمیان اہم رابطہ ہوا ہے, جس میں خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت بھی کی گئی ہے. جی تو بالکل ایسا ہی ہے نا کہ جو کانورزیشن کا, جو نیگوسیشن کا, جس کو کہتے ہیں نا بیک ڈور ڈپلومسی, اس کا سلسلہ بھی جاری ہے, اور یہ بہت ایکٹیو رول ہے جو کہ قطر جیسا ملک نبھا رہا ہے. اس سے پہلے ظاہر ہے نو ڈاؤٹ عمان نے بھی بہت اچھی میڈیشن میں ہیلپ کیا, اور پاکستان تو پھر ہے ہی سینٹرل فوکس ان دس لائک میڈیشن پروسیس. تو جی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان ترکی کے دورے پر انقرہ پہنچ گئے ہیں. ہم ہمیشہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ جب اس طرح کے وقت ہوتا ہے جب آپ کے پاس آپ معاہدے کے یا تو قریب ہوتے ہیں یا جنگ کی صورتحال ہوتی ہے, جنگ بندی کی صورتحال ہوتی ہے, واٹس ایور دا سینیریو ان دا سچویشن از, یہ جو دورے ہوتے ہیں نا یہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف بھی انقرہ ڈپلومسی فورم میں گئے تھے, اور وہ بھی بڑا ان کا ایک اہمیت کا حامل ایک دورہ تھا. اور اب چونکہ سعودی وزیر خارجہ بھی خود پہنچے ہیں تو کوئکلی آپ لوگوں کو ذرا انسائٹس بھی بتاتے ہیں, ویجولز بھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ جی ترک صدر طیب اردوان نے فیصل بن فرحان نے استقبال کیا, اور ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی تعاون پر ایک تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا. یعنی کہ ایک اچھی ملاقات ہوتی ہے, اس میں ظاہر بائیلیٹرل ریلیشنز ڈسکس ہو ہی رہے ہوتے ہیں, بٹ آبویسلی دیر از نو ڈاؤٹ کہ کرنٹ سیناریو کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ساری چیزیں اس سیناریو میں بھی ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں. اور جب بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے خطے میں تو ان ساری چیزوں کا آیا اتار چڑھاؤ کی صورت میں کس پہ امپیکٹ پڑتا ہے؟ عالمی منڈی پر. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ابھی بھی جاری ہے. امریکی خام تیل کی قیمت $95.20 فی بیرل پر آ گئی ہے, جبکہ برطانوی کروڈ آئل کی قیمت $101 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے. تو یہ اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جو عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں کے حوالے سے ہے وہ آپ کو بتا رہے تھے, اس کے اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے. اور یہ یقینی طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کشیدگی ہوتی ہے, اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, تو اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جو ہے وہ عام بن جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ ہم دیکھتے رہے ہیں کیتھرین سے پہلے بھی کہ یوں امریکی صدر کا ایک بیان آتا ہے رات میں, صبح ہم دیکھتے ہیں کہ قیمتیں کم ہو جاتی ہیں, یوں ایک بیان آتا ہے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. دیٹس ہاؤ اتنی فلکچویشن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. اینڈ دیر از نو ڈاؤٹ کہ جب یہ فلکچویشن ہوتی ہے تو جو اسٹاک مارکیٹس ہیں وہ بھی فلکچویٹ کرتی ہیں. یعنی کہ چونکہ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے رہتے ہیں نا, ہم اس حوالے سے انالیسس بھی ڈیولپ کرتے ہیں کہ یہ پورا ایک کنیکٹنگ اسٹرکچر ہوتا ہے. اینڈ وی ریئلی ہوپ کہ معاملات جو ہے وہ آگے اسموتھلی بڑھیں, اینڈ وی ریئلی ہوپ کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے چین کے دورے سے پہلے چیزیں فائنلائز کر دیں, جو کہ بہت حد تک سائنس پازیٹیو نظر آ رہے ہیں.